السلام علیکم، میرا نام لالا رخ ہے۔ میں ایک سائنس کمیونیکیٹر ہوں اور ایک سوشل انٹرپرینور ہوں۔ میں ایک ایسے ادارے کی فاؤنڈر ہوں جس کا مقصد ہے بچوں کی سائنس کے ساتھ دوستی کروانا۔ اس ادارے کا نام ہے سائنس فیوز۔ اور اس سے پہلے کہ میں آپ کو بتاؤں کہ سائنس فیوز کیا کرتا ہے، میں آپ کو اپنے بچپن کی ایک کہانی سنانا چاہوں گی۔ تو میں بچپن میں کوئی 12 یا 13 سال کی تھی جب میں نے ایک بچوں کے میگزین جس کا نام ینگ ورلڈ ہے اس میں ایک آرٹیکل پڑھا جو کہ تھا فارماکو جینومکس کے بارے میں۔ اب آپ کہیں گے یہ تو بڑا مشکل لفظ ہے، اس کا کیا مطلب ہے؟ وہ آرٹیکل بچوں کے لیے لکھا گیا تھا کیونکہ جیسے میں نے بتایا بچوں کے میگزین میں تھا، اور اس آرٹیکل سے مجھے یہ پتہ چلا کہ ایک وقت آئے گا جب ڈاکٹرز جو ہیں، جب آپ ان کے کلینک میں جائیں گے، وہ آپ کا ڈی این اے ٹیسٹ کریں گے۔ آپ کے ڈی این اے کو دیکھ کے، آپ کی جینز کو دیکھ کے وہ آپ کے لیے اسپیشل دوائی جو ہے وہ تیار کریں گے، اور پھر وہ دوائی آپ کو دی جائے گی۔ اینڈ دس ول چینج دا ورلڈ آف میڈیسن۔ اور میں ایک 13 سال کی اسٹوڈنٹ تھی، اور میں نے جب وہ آرٹیکل پڑھا تو مجھے تو ڈی این اے کے مالیکیول سے عشق ہو گیا۔ میں نے اس آرٹیکل کو کاٹا، اپنی دیوار پہ لگایا، اور اس کے بعد سے جہاں بھی ڈی این اے کا ذکر آتا تھا یا جینیٹکس کا ذکر آتا تھا، مجھے بڑی دلچسپی ہوتی تھی، اس ٹاپک میں بڑی دلچسپی پیدا ہو گئی۔ جب یونیورسٹی جانے کا ٹائم آیا تو میں نے مولیکولر بائیولوجی اور پھر لیٹر آن بائیو ٹیکنالوجی پڑھنے کا فیصلہ کیا، کیونکہ میرا ایک بہت اسٹرانگ انٹرسٹ تھا جینیٹکس کے اندر، اور وہ انٹرسٹ سپارک کہاں سے ہوا؟ اس میگزین کے ایک آرٹیکل سے۔ اب یہ ایک بڑی چھوٹی سی چیز لگتی ہے کہ ایک آرٹیکل نے مجھے انسپائر کیا، مگر یہ سچ ہے کہ سائنس کے ساتھ جو ہمارا ایک رشتہ ہوتا ہے کہ ہم سائنس کے بارے میں کیا سوچتے ہیں، سائنسدانوں کے بارے میں کیا سوچتے ہیں، ہمیں سائنس مشکل لگتی ہے، آسان لگتی ہے، دلچسپ لگتی ہے، بورنگ لگتی ہے، ایسا لگتا ہے کہ سائنس ہمارے لیے ہے کہ نہیں ہے۔ یہ ایک بچے کی، جیسے ایک بچہ بڑا ہوتا ہے یا ایک بچی بڑی ہوتی ہے، ان کا سائنس کے بارے میں کیا خیال ہے اور کیا پرسیپشن ہے اور کیا رشتہ ہے، وہ بھی ڈیولپ ہوتا ہے۔ پاکستان میں زیادہ تر جو بچے ہیں سیڈلی اور انفارچونیٹلی وہ جاتے ہیں لو انکم سکولوں میں یا گورنمنٹ سکولوں میں، جہاں پہ سائنس کی ایجوکیشن کی جو کوالٹی ہے وہ بہت ہی خراب ہے۔ سائنس پڑھائی جاتی ہے اس طرح سے کہ بچوں کو کہا جاتا ہے کہ رٹا لگا لیں اور پھر ایگزام میں جا کے اسے ریپروڈیوس کر دیں۔ اب اس سے نہ سائنس کے ساتھ دوستی ہوتی ہے، نہ سائنس کے ساتھ پیار بڑھتا ہے، نہ سائنس میں دلچسپی پیدا ہوتی ہے، اور تو اور ہمارے بچوں کی سائنٹیفک لٹریسی بہت لو ہے، یعنی کہ سائنٹیفک کانسیپٹس کی انڈرسٹینڈنگ ان کی اچھی نہیں ہے۔ تو جب ایک بچہ 12ویں جماعت کے بعد اسکول سے باہر نکلتا ہے، کالج سے باہر نکلتے ہیں، تو ان کے جو سائنٹیفک انڈرسٹینڈنگ ہے وہ اس معیار پہ نہیں ہے کہ وہ سائنٹیفک کریئرز کو، سائنس ایجوکیشن کو پرزیو کر سکیں، اور یہ بہت بڑی زیادتی ہے، کیونکہ ہمارے بچے ڈیزرو کرتے ہیں ناٹ جسٹ کہ ایک ایجوکیشن ان کو دی جائے، بلکہ وہ ڈیزرو کرتے ہیں گریٹ کوالٹی سائنس ایجوکیشن، ایک ایسی سائنس ایجوکیشن جو انہیں انسپائر کرے، جو ان کی سائنٹیفک انڈرسٹینڈنگ کو ڈیولپ کرے، اور ساتھ ساتھ ان کے تجسس یعنی ان کی سینس آف کیوریوسٹی، ان کے ونڈر کو بھی ایکسپینڈ کرے۔ انہیں پتہ چلے کہ سائنس کس طرح ان کی زندگی اور ان کی دنیا سے جڑی ہوئی ہے، سائنٹیفک ریسرچ کیا ہو رہی ہے، سائنسدان آج کے زمانے کے اور پچھلے زمانے کی کیسے تھے، ہسٹری آف سائنس کیا تھی۔ یہ تمام چیزیں سائنس فیوز جو ہے، جو ادارہ میں نے فاؤنڈ کیا ہے، ہم ان ساری چیزوں کو کور کرتے ہیں اپنے کریکولم کے تھرو۔ تو سائنس فیوز ایک ایسا ادارہ ہے جس نے ایک کریکولم ڈیزائن کیا ہے جس کے تھرو بچے جو ہیں سائنس کے ایکسپیریمنٹس کر کے، ایکٹیویٹیز کے تھرو سائنس کو سمجھ سکتے ہیں، سائنس کو خود اپنے ہاتھوں سے کر سکتے ہیں۔ تو اگر آپ سائنس فیوز کی کسی کلاس میں آئیں گے تو آپ کو بچے کتابوں سے پڑھتے ہوئے نظر نہیں آئیں گے، آپ کو نظر آئیں گے بچے جو کہ سوپ ببلز بنا رہے ہوں گے، تاکہ وہ سوپ ببلز کی جو فزکس ہے اور کیمسٹری ہے وہ سمجھ سکیں۔ آپ کو نظر آئیں گی بچیاں جو بلون راکٹس ڈیزائن کر رہی ہوں گی، تاکہ وہ فورسز اور سر آئزک نیوٹن کے بارے میں جان سکیں۔ آپ کو نظر آئیں گے بچے خوزدار بلوچستان سے، لاہور سے، کراچی سے، اور ٹیچرز، اساتذہ بھی، جو میری کیوری، جین گوڈال، ویلنٹینا ٹیریشکووا جیسی سائنسدانوں کی کہانیاں سن رہے ہوں گے۔ تو یعنی کہ ہمارا جو کریکولم ہے وہ بیسڈ ہے سائنس کی کہانیوں پر، ہینڈز آن ایکٹیویٹیز پر،
تاکہ بچوں کی سائنس کے ساتھ دوستی کروائی جا سکے اور انہیں سائنٹیفک کانسیپٹس ایسے سکھائے جائیں کہ انہیں سمجھ بھی آ جائیں، آسان بھی ہوں، اور ان کی سائنٹیفک لٹریسی بڑھے اور ساتھ ساتھ تجسس بھی بڑھے، سوال کرنے کی کیپیسٹی بڑھے. تو یعنی کہ ہم بچوں کو صرف سائنس نہیں پڑھاتے، ہم ان میں سوال کرنے کی کیپیسٹی جو ہے وہ نرچر کرتے ہیں. اب یہ کام ہم کیسے کرتے ہیں؟ ہم اسکولوں میں وزٹ کرتے ہیں، ہم پورا سال ہر طرح کے اسکولوں میں جاتے ہیں، لو انکم اسکولوں میں، مڈل انکم اسکولز میں، ہائی اینڈ پرائیویٹ اسکولز میں بھی جاتے ہیں. وہاں جا کر ہم اسپیکٹیکولر قسم کے سائنس شوز کرتے ہیں، اور ہر شو کا ایک تھیم ہوتا ہے جس کے تھرو ہم بچوں کو فورسز یا کیمسٹری کا کوئی ٹاپک یا فزکس یا بایولوجی کے کسی ٹاپک کے ساتھ ان کو انٹروڈیوس کرواتے ہیں اور وہ ایکسپیریمنٹس کر کے انہیں دکھاتے ہیں. اس کے علاوہ ہم اسکولوں میں لمبے پروگرامز بھی کرتے ہیں جہاں ہر ویک ہمارے سائنس کمیونیکیٹرز جاتے ہیں، بچوں کے ساتھ کلاس کنڈکٹ کرواتے ہیں، اور ان کلاسز کا وہی فارمیٹ ہوتا ہے کہ بچے اپنے ہاتھوں سے ایکسپیریمنٹس کر کے پھر سیکھتے ہیں. ہم اسکولوں کے باہر بھی یہ پروگرامز رن کرتے ہیں تھرو آؤٹ دا ایئر، تاکہ ڈفرینٹ اسکولوں کے اور ڈفرینٹ فیملیز کے بچے جو ہیں ان جگہوں پر آ کر تو سائنس کو ایک الگ طریقے سے ایکسپیرینس کر سکیں. اب چونکہ پینڈیمک ہو گیا ہے اور ہم یہ کام بچوں کے ساتھ ان پرسن نہیں کر سکتے، تو اب ہم کچھ مختلف قسم کی ریسورسز ڈیولپ کر رہے ہیں اور آن لائن اور ڈیجیٹل پروگرامز آفر کر رہے ہیں، ٹیچرز کے لیے بھی اور بچوں کے لیے بھی. تو پینڈیمک سے پہلے بچوں کے ساتھ ساتھ کام کرنے کے ساتھ ہم ٹیچرز کو بھی ٹرین کرتے تھے، اور ہماری اپنی ایک کمیونٹی ہے سائنس کمیونیکیٹرز کی. یہ وہ لوگ ہیں جو کہ یونیورسٹی گوئنگ اسٹوڈنٹس ہیں، جو سائنس کو یونیورسٹی میں یا تو پڑھ رہے ہیں یا سائنسدان ہیں، اور ضروری نہیں سائنس کے اسٹوڈنٹس ہوں، سائنس کے علاوہ بھی یہ اسٹوڈنٹس ہیں جن کو سائنس میں دلچسپی ہے اور وہ کمیونیکیشن سکلز اور لیڈرشپ سکلز ڈیولپ کرنا چاہتے ہیں. ایسے لوگوں کو ہم ٹریننگ دیتے ہیں اپنے فیلوشپ پروگرام کے تھرو، اور پھر وہ ہماری کمیونٹی کا حصہ بن جاتے ہیں اور سائنس کمیونیکیٹرز کہلاتے ہیں. اس کے بعد یہ سائنس کمیونیکیٹرز اسکولوں میں جاتے ہیں یا ڈفرینٹ جگہوں پہ جا کر ہمارے پروگرامز کنڈکٹ کرواتے ہیں، اور پاکستان کی جو اگلی جنریشن ہے ان کو انسپائر کر رہے ہیں، انہیں ایجوکیٹ کر رہے ہیں تاکہ وہ اچھے سائنسدان فیوچر کے بن سکیں. ہم پروفیشنل ٹیچرز کو بھی ٹرین کرتے ہیں. اب پینڈیمک میں یہ کام ہم تھوڑا مختلف طریقے سے کر رہے ہیں. ہم ڈیجیٹلی اسکولوں کے ساتھ، کمیونٹیز کے ساتھ کام کر رہے ہیں تاکہ ہم آن لائن پروگرامز کروا سکیں جہاں پہ بچے جو ہیں وہ اپنے گھر میں بیٹھ کے اپنی فیملیز کے ساتھ سائنس کے ایکسپیریمنٹس کر رہے ہیں. تو پہلی دفعہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ ماں باپ اور گھر میں بڑے بہن بھائی جو ہیں وہ بچوں کے ساتھ جڑ گئے ہیں اور وہ بھی سائنسدان بن گئے ہیں. اور ہم ان فیملیز کو اور ان اسکولس کو یہ سکھا رہے ہیں کہ سائنس کی جا سکتی ہے لو بجٹ پہ بھی. سائنس کرنے کے لیے ضروری نہیں کہ آپ کے پاس کوئی فینسی لیب ہو اور بڑا مہنگا اکوپمنٹ ہو. گھر کے سامان کے ساتھ یا ایسا سامان جو آپ کو عام گروسری یا اسٹیشنری شاپ پہ مل جاتا ہے جو کہ زیادہ مہنگا بھی نہیں ہے، اس کے ساتھ سائنس کیسے کرنی ہے. ان مٹیریلز کو استعمال کر کے آپ پریشر، ٹیمپریچر، کیمیکل چینجز، فزیکل چینجز، نہ جانے کون کون سے سائنس کے ٹاپکس جو ہیں آپ ایکسپلور کر سکتے ہیں، سمجھ سکتے ہیں، سیکھ سکتے ہیں، اور وہ بھی ہینڈز آن ایکسپیریمنٹس کے تھرو. تو یعنی کہ سائنس کرنا اتنا ایکسپینسو نہیں ہونا چاہیے، کس طرح سے اسے ایک لو بجٹ میں کیا جا سکے یہ ہم فیملیز کو اور اسکولس کو سکھا رہے ہیں. ہم ٹیچرز کو ٹرین کر رہے ہیں. ہم نے پینڈیمک میں ایک بہت ہی خوبصورت پروگرام رن کیا جس کا نام ہے سائنٹسٹ آف ٹمورو، جس میں ہم نے تقریباً 100 ٹیچرز اور 600 بچوں کو انگیج کیا، جہاں پہ ہم نے اپنے جو لرننگ ریسورسز ہیں جو ہم نے تیار کی وہ ہم نے ٹیچرز کو دیں، ان کو ٹرین کیا، اور انہوں نے آگے ویکلی بیسس پہ وہ لیسنز اپنے بچوں کے ساتھ کنڈکٹ کیے جب لاک ڈاؤن تھا اور سارے اسکولز بند تھے. یہ کام اب ہم پینڈیمک کی وجہ سے ڈیجیٹلی اور آن لائن کر رہے ہیں، بچوں کے ساتھ بھی، اساتذہ کے ساتھ بھی، اسکولوں کے ساتھ بھی، کمیونٹیز کے ساتھ بھی. یہ تو ہو گئی ہماری آن لائن اور ڈیجیٹل انگیجمنٹس. اس کے علاوہ ہم کیا کر رہے ہیں؟ تو اس کے علاوہ ہم سائنس کی کہانیاں لکھ رہے ہیں. پاکستان کی پہلی سائنس کی کہانیاں ہیں. اس سے پہلے پاکستان میں پاکستانی بچوں کے لیے سائنس کی کہانیاں نہیں لکھی گئیں جو ان کے لیے کلچرلی ریلیونٹ ہوں. 2 سیریز پہ ہم کام کر رہے ہیں. ایک کا نام ہے انکریڈیبل کویسچنز آف سائنس، جس میں ہم ستاروں اور سیاروں سے لے کے بلیک ہولز، شہد کی مکھیاں، وائرسز، ہر ٹاپک کو کور کرتے ہیں. اور دوسری سیریز ہے انکریڈیبل فیمیل سائنسدان، یعنی کہ انکریڈیبل فیمیل سائنٹسٹ کے اوپر ہم کہانیاں لکھ رہے ہیں. میری کیوری سے لے کے جین گوڈال، ویلنٹینا ٹیرشکووا
اور پاکستانی سائنٹسٹ بھی اس میں شامل ہیں، سارہ قریشی، تسنیم زہرا۔ ان پہ کہانیاں لکھنے کا مقصد یہ ہے کہ پاکستان کے بچے، لڑکیاں اور لڑکے یہ جان سکیں کہ جو خواتین ہیں دنیا بھر میں، انہوں نے کتنے بڑے بڑے کام کیے سائنس میں، اور ان کی زندگیوں سے سیکھ سکیں، انسپائر ہو سکیں، اور انہیں بھی یہ انسپریشن آئے کہ ہم بھی سائنسدان بن سکتے ہیں۔ یہ کام خاص طور پہ لڑکیوں کے لیے بہت اہم ہے، کیونکہ پوری دنیا میں یہ بہت بڑا مسئلہ ہے کہ سائنس کے شعبے کے اندر، سائنس کی تعلیم کے اندر لڑکیوں کی ریپرزنٹیشن کم ہے، اور پاکستان میں بھی یہ ایک ایشو ہے۔ زیادہ تر لڑکیاں یونیورسٹی میں سائنس کو چوز نہیں کرتی اور سائنس کے کریئرز نہیں اپناتی۔ اس گیپ کو برج کرنے کے لیے ہم چھوٹی عمر سے بچیوں کے لیے ایک تو رول ماڈلز کریٹ کرنا چاہتے ہیں کہ وہ دیکھیں کہ اچھا ہماری جیسی اور دنیا بھر میں بھی، پاکستان اور پاکستان کے علاوہ بھی اس طرح کی سائنسدان ہیں جنہوں نے بڑے بڑے کام کیے ہیں سائنس کے شعبے میں، اور ہم بھی بن سکتے ہیں سائنسدان۔ اور ساتھ ہی ساتھ ہم ظاہر ہے ان کے لیے سائنس کی ایجوکیشن کو ایکسیسیبل بنا رہے ہیں، اور سائنس کی ایجوکیشن کی کوالٹی امپروو کر رہے ہیں تاکہ ان کی سائنٹیفک نالج اور سائنٹیفک لٹریسی جو ہے وہ انہینس ہو۔ اس کے علاوہ ہم سائنس کی کتاب لکھ رہے ہیں جس میں ایک فیمیل کیریکٹر ہے لڑکی کا، جس کا نام گلرخ ہے۔ یہ ایک 12 سال کی لڑکی ہے جو کہ بچوں کو، لڑکیوں اور لڑکوں دونوں کو یہ بتاتی ہے کہ کس طرح سے گھر پہ انہوں نے سائنس کے ایکسپیریمنٹس کرنے ہیں، جو مٹیریلز ان کے گھر میں موجود ہیں اس سے کس طرح سے انہوں نے مزیدار قسم کے سائنس کے ایکسپیریمنٹس گھر پہ وہ کر سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ اور بھی بہت ساری چیزیں ہیں، اس طرح کی ایجوکیشنل ریسورسز ہیں جیسے کہ سائنس کی کٹس جو ہم ابھی ڈیولپ کر رہے ہیں، تاکہ وہ بچے جن کے پاس ڈیجیٹل ایکسیس نہیں ہے، جہاں پہ ہم ڈیجیٹلی نہیں پہنچ سکتے، ڈیجیٹلی اپنی کلاسز نہیں کروا سکتے، وہاں پہ ہم سائنس کی کٹس بھجوا سکتے ہیں، یا سائنس کی کتابیں بھجوا سکتے ہیں، یا سائنس کی کہانیاں ریکارڈ کر کے یا بکلیٹس کی شکل میں بھجوا سکتے ہیں، اور وہاں بھی بچے سائنس کے ساتھ انگیج کر سکیں۔ یہ سارا جو کام ہم کرتے ہیں اس کے پیچھے جو مقصد ہے وہ یہ ہے کہ پاکستان میں ایک بہت بڑا گیپ ہے کہ سائنس صرف محدود ہے کلاس روم، ٹیکسٹ بک اور ٹیچر کے حد تک، اس کے علاوہ آپ سائنس کی پریزنس نہیں دیکھتے۔ پاپولر کلچر میں، ٹی وی میں، اخباروں میں، کہانیوں میں سائنس کی پریزنس نہیں ہے، جس سے ہوتا یہ ہے کہ بچوں کی سائنس کی طرف دلچسپی نہیں پیدا ہوتی اور سائنٹیفک لٹریسی بھی نہیں بڑھتی۔ اسے کہتے ہیں انفارمل سائنس انگیجمنٹ، یعنی سائنس کے ساتھ انفارملی انگیج کرنا۔ فارملی تو ہم کرتے ہیں کتابوں کے تھرو، ایگزامس کے تھرو، اور ہمیں پتہ ہی ہے کہ فارمل جو ایجوکیشن ہے سائنس کی پاکستان میں، وہ سائنس کو بڑا مشکل اور ڈل اور بورنگ بنا دیتی ہے۔ انفارملی سائنس کے ساتھ اس طرح انگیج کیا جاتا ہے کہ تاکہ بچوں کی دلچسپی سائنس کے ساتھ بڑھے۔ میوزیمز میں، میلوں میں، ٹی وی پہ، فلموں میں، کہانیوں میں سائنس جو ہے اس طرح سے پیش کی جاتی ہے کہ بچے سائنس کو سمجھ بھی لیں، بچے بھی نہیں صرف بڑے بھی، اور ان کی سائنٹیفک انڈرسٹینڈنگ بھی بڑھے، اور ان کا سینس آف ونڈر جو ہے وہ ڈیولپ ہو۔ اب یہ پاکستان میں ہے نہیں، تو اس لیے اس گیپ کو ہم فل کر رہے ہیں کہ بچے اسکول کے بعد فری ٹائم میں سائنس کے ساتھ انگیج کریں، بے شک اسکول کے اندر ہی کریں، لیکن اسکول کریکولم کے علاوہ سائنس کے ساتھ انگیج کریں، اور ایک الگ طریقے سے انگیج کریں جو کہ ٹیکسٹ بک اور کریکولم اور ایگزام کے برڈن سے دور ہو، جس کا مقصد ہو ان کی سائنس انکوائری سکلز کو نرچر کرنا، ان کی کیوریوسٹی کو نرچر کرنا، اور سائنٹیفک لٹریسی بڑھانا۔ آخر میں صرف یہ کہوں گی کہ یہ کام ہم اس لیے کر رہے ہیں کیونکہ پاکستان میں سائنس کی کوالٹی، جو سائنس ایجوکیشن کی کوالٹی ہے وہ بہت خراب ہے، اور اسے امپروو کرنا بہت ضروری ہے، نہ صرف بچوں کے لیے اور ان کی فیملیز کے لیے بلکہ ہمارے ملک کے لیے، کیونکہ اگر ہم سائنس کی ایجوکیشن کو امپروو کریں گے تو ہم اپنے ملک کا مستقبل بہتر کریں گے۔ جو بھی ملک اپنے سائنس ایجوکیشن پہ انویسٹ کرتے ہیں، ان کے معاشرے میں ایسے ایک جنریشن جو ہے وہ ڈیولپ ہوتی ہے جو کہ سائنسدان، انوویٹرز اور پرابلم سالورز کو نرچر کرتی ہے۔ تو وہ جنریشن ہم نرچر کرنا چاہتے ہیں پاکستان میں سے، آف پرابلم سالورز، انوویٹرز اینڈ انجینئرز اینڈ کریٹیکل تھنکرز، جو کہ پاکستان کے، نہ صرف پاکستان کے بلکہ پوری دنیا میں جو آج مسائل ہیں ان کو سولو کر سکیں۔ ان مسائل کو سولو کرنے کے لیے ہمیں سائنسدانوں کی ضرورت ہے، اور وہ سائنسدان پاکستان سے آنے چاہیے۔
اور پاکستان کی ایک خاص طبقے سے نہیں، تمام پاکستان میں جو بچے ہیں، جو لو انکم فیملیز کے بچے ہیں، وہ بھی یہ ڈیزرو کرتے ہیں کہ ان کے پاس کوالٹی سائنس ایجوکیشن جو ہے میسر ہو وائل دے آر گروئنگ اپ. ابھی تک ہم نے پاکستان میں تقریباً 45,000 بچوں کو انگیج کیا ہے اپنے پروگرامز کے تھرو. ہمارے کام کو ملالہ فنڈ اور ایکیومن جیسی آرگنائزیشنز سپورٹ کرتی ہیں. ہمارا کام کا ایک بہت خاص فوکس ہے کہ ہم چاہتے ہیں کہ ہر ڈائیورس سوشو اکنامک بیک گراؤنڈ کے بچوں، کمیونٹیز اور اسکولز کے ساتھ کام کریں. یعنی کہ جو لو انکم فیملیز ہیں، جو انڈر پریولیج کمیونٹیز ہیں، ان تک بھی سائنس، کوالٹی سائنس ایجوکیشن کی رسائی ہونی چاہیے. یہ سوشل جسٹس اپروچ ہے. ہمیں لگتا ہے کہ یہ بہت اہم ہے کہ کوالٹی سائنس ایجوکیشن ایک خاص طبقے کے پاس نہیں بلکہ تمام بچوں کے پاس ہونی چاہیے. اور اس کے علاوہ ہمارا ایک بہت بڑا اہم فوکس ہے لڑکیوں کے ساتھ کام کرنا، تاکہ لڑکیوں کے اندر یہ کانفیڈنس پیدا کیا جا سکے، انہیں انکریج کیا جا سکے کہ وہ سائنس کی طرف آئیں اور ان تک سائنس ایجوکیشن جو ہے وہ پہنچائی جائے اور انہیں رول ماڈلز دکھائے جا سکیں کہ سائنس جو ہے وہ ان کے جیسے لوگ بھی کر رہے ہیں، فیمیلز بھی کر رہی ہیں اور وہ بھی یہ کام کر سکتی ہیں. ہم کوشش کر رہے ہیں کہ ہم اپنا ایک کنٹریبیوشن دے سکیں پاکستان کی سائنس ایجوکیشن کی جو کوالٹی ہے اس کو امپروو کرنے میں، تاکہ ہمارے بچے جو ہیں وہ بھی سائنس کو اپنائیں، ان کی بھی سائنس کے ساتھ دوستی ہو اور ان کی سائنٹیفک لٹریسی انہینس ہو. بہت شکریہ. اللہ حافظ.